بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 629 ملاحظہ فرمائیں۔ دل چاہتا تھا کہ جیپ روک دی جائے اور ہم آسمان کی چادر کے نیچے زمین کے بستر پر لیٹتے ہی سو جائیں، لیکن عقل اس خواہش کے خلاف برسرے پیکار تھی اور مسلسل خبردار کرتی تھی کہ جاگتے رہو، چلتے جاؤ، رکنے کی غلطی کی تو راستے بند ہو جائیں گے، منزل دور ہو جائے گی۔ گلو اور نازو پچھلی سیٹ پر پاؤں سمیٹ کر سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہم سب خاموش تھے، اپنے اپنے خیالات کے گرداب میں غوطہ زن۔ ہنسی مذاق تو دور کی بات تھی، آپس میں بات کرنا بھی غیر ضروری محسوس ہوتا تھا۔ خاموشی میں عافیت تلاش کرنا زیادہ مشکل کام تھا۔ جیپ کی لائٹ دور دور تک سڑک کو روشن کر رہی تھی، مگر تحت نظر ہمارے سوا کوئی بھی حرکت میں نہ تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، درخت ساکت تھے، آسمان پر ستارے ٹھہرے ہوئے تھے، وقت بھی جیسے منجمد ہو کے تھم گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کبھی ڈھاکہ نہیں پہنچ پائیں گے اور مایوسی کے خلا میں سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس جمود کو پہلے ایک ندی نے توڑا جو خاموشی سے ہماری راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ کنارے پر 2 کشتیاں بندھی ہوئی تھی، سارا دن لوگوں کو دریا پار لانے لے جانے والے تھکے ہوئے آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے، مگر ایک بوڑھا جاگ رہا تھا، بیڑی پی رہا تھا اور کھانس رہا تھا۔ اس نے ہمیں خوف سے کانپتے ہوئے بتایا کہ ندی پر پل تو بہت دور ہے، مگر مشرق کی جانب 1.5 میل کے فاصلے پر گھاٹ سے فیری چلتی ہے، وہ ہمیں جیپ سمیت دوسرے کنارے پہنچا دے گی۔ گھاٹ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، مگر آدھی رات کے وقت دریا پار جانے والا کوئی نہ تھا۔ فیری کا مالک ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صرف ایک گاڑی لے کر جانا اور خالی واپس آنا اس کے کاروباری نقطہ نظر سے گھاٹے کا سودا تھا، مگر وہ خاکی وردی والوں کو انکار کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صبح کا انتظار کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے داڑ کر کہا، مہربانی کے بچے، ہم کیا سیر کرنے آئے ہیں؟ یہ سرکاری ڈیوٹی ہے۔ غالب نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ چلو تمہارا نقصان نہیں ہوگا، ہم غریب آدمی ہیں جناب، فیری کے مالک اور غریب کہتے ہو خود کو۔ میں نے اسی جلالی لہجے میں کہا، شرافت سے نہیں چلو گے تو چلیں گے کیوں نہیں؟ وہ بولا اور احکامات جاری کرنے چلا گیا۔ اس نے لات مار مار کے اپنی گھر والی کو اور عملے کے دیگر افراد کو بیدار کیا۔ انہوں نے پہلے احتجاج کیا اور ان کے درمیان کچھ چیخ چیخ بھی ہوئی، لیکن فیری کے مالک نے ہماری طرف اشارہ کیا تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ ایک دم مستعد ہو کے کام میں لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 15 منٹ بعد جیپ سمیت دریا عبور کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں فیری نے ہمیں دوسری طرف اتار دیا۔ غالب نے مجھ سے مشورہ کے بعد نازو کو سمجھا دیا تھا کہ فیری والے کو مناسب معاوضہ ادا کر دے، جو اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ صبح ہر شخص کو ان دریا دل فوجیوں کے بارے میں معلوم ہو جائے جو آدھی رات کے وقت حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے فیری کے مالک کو قارون کا خزانہ بخش گئے تھے، اور نہ اتنا کم ہو کہ فیری کا مالک ظلم چلاتا پھرے۔ نازو نے اسے 100 روپے دیے جو اس نے چپ کر کے رکھ لیے۔ جیپ خشکی پر اترتے ہی پھر دوڑنے لگی۔ ابھی ہم نے مشکل سے 10-15 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے ایک لائٹ نظر آنے لگی، پھر وہ روشنی لکیر سی بن گئی جو آہستہ آہستہ لمبی ہوتی گئی۔ یہ ایک ملٹری کانوائے تھا جس میں 40-50 چھوٹی بڑی ہلکی بھاری گاڑیاں شامل تھی۔ کانوائے کی قیادت ایک جیپ کر رہی تھی جو بالکل ہماری جیپ جیسی تھی۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ بھارتی فوجی تھے، مگر درمیان میں چند ٹرک مجھے پاکستانی فوج کے لگے۔ کانوائے کو کراس کر کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں روکا۔ غالب نے کہا، ہاں ہم ان کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے تھے، انجام یہ ہوتا کہ اسی کانوائے میں شامل ہوتے اور واپس۔ اچانک رات کے سکوت میں فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نازو نے ڈر کے کہا۔ میرا خیال ہے بچے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، شب برات پر ایسا ہی ہوتا ہے، غالب نے جواب دیا۔ یہ تو گولیاں ہیں، گل سادگی سے بولی۔ غالب ہنس پڑا، کون سی، کھٹی میٹھی یا آزمے کی؟ میں فائر کی آوازوں سے فاصلے کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مین اسی سمت میں جا رہے ہیں جہاں فائرنگ ہو رہی ہے؟ غالب نے اقرار میں سر ہلایا، اور جا بھی کہاں سکتے ہیں، ایک ہی سڑک ہے، آگے جائیں یا پیچھے؟ نازو نے کہا، واپس چلو۔ گل نے کہا، غور سے سنو، یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ ہم سب خاموش ہو گئے۔ مردوں عورتوں کے چلانے کا شور بہت واضح ہو گیا تھا۔
فائرنگ اب بند ہو گئی تھی۔ کیا یہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے؟ نازو نے کہا۔ غالب نے کہا چل کے دیکھ لیتے ہیں، بلکہ پوچھ لیتے ہیں لڑنے والوں سے۔ ڈھنگ کی بات مت کرنا، نازو بگڑ کے بولی۔ تم بھی کوئی ڈھنگ کا سوال کرو، غالب نے کہا۔ جنگ ایسی ہوتی ہے، چند فائر ہوئے اور ختم، نہ توپ خانہ کام آیا نہ ٹینک۔ میں نے کہا یہ معاملہ واقعی کچھ اور ہے۔ گل نے کہا آخر ہم لوگ رک کیوں نہیں جاتے؟ ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ اگر یہ کاروائی بھارتی فوج کی ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ کوئی آپس کا جھگڑا ہے تو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ غالب نے کہا یہاں لوگ آپس کے جھگڑوں کو آدھی رات کے وقت گولیاں چلا کے طے نہیں کرتے۔ جو سیاسی طور پر ایک دوسرے کے حریف اور دشمن ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں نے کہا، اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں جیپ چلا رہا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان حالات میں مجھے چلتے رہنا چاہیے یا کہیں سائیڈ میں رک کر سب کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ سڑک اچانک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ فائرنگ، چیخو پکار دائیں طرف سے سنی گئی تھی۔ دوسری سڑک پر بائیں جانب یعنی مخالف سمت جا رہی تھی۔ اے ایس پی سے کچھ پوچھے بغیر میں بائیں طرف مڑ گیا۔ اگر یہ راستہ غلط ہے تو ہم واپس آ جائیں گے، میں نے کہا۔ اے ایس پی نے کہا ہمیں ادھر ہی جانا تھا، آگے دریا آئے گا۔ ایک اور دریا؟ رات کے 2 بجے؟ میں نے کہا۔ اے ایس پی ہنسنے لگا۔ ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی تو بہت سے ندی نالے اور دریا آئیں گے اور ان پر پل بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کوئی ایسا راستہ بھی تو ہوگا جس پر سڑک روکے بغیر چلتی جائے، اور یہ آخر تک کیا ہے دریا پر پل نہ بنانے کی؟ اے ایس پی بولا دراصل تمہارے ذہن میں اپنا ملک ہے جہاں گنتی کے چند دریا ہیں، پنجاب کے 3 دریا اور ایک سندھ کا۔ غالب نے کہا پنجاب کا چوتھا دریا بھی تھوڑا سا ہمارے پاس ہے۔ یہاں برساتی ندی نالوں کو شامل کیا جائے تو سینکڑوں دریا ہیں، اور آبادی اتنی گنجان ہے کہ ہر قدم پر ایک پل چاہیے۔ پل بڑی بڑی سڑکوں اور شاہراہوں کو ملاتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہے، ہم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ اے ایس پی نے کہا یہ عام راستہ نہیں ہے، چور راستہ ہے۔ دریا ایک برساتی ندی ثابت ہوا، اس میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا۔ درمیان میں پانی کا دارا 20-25 فٹ کی چوڑائی میں بہہ رہا تھا، اور بظاہر اس کی گہرائی بھی زیادہ نہیں لگتی تھی۔ چکنی مٹی اور کیچڑ سے 4 وہیل ڈرائیو جیپ کسی دشواری کے بغیر گزر گئی۔ عام گاڑی ہوتی تو اس کے پہیے ایک ہی جگہ دھنس کر رہ جاتے۔ میں نے جیپ کو پانی سے گزارنے کا ارادہ کیا تو نازو اور گل نے شور مچا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نازو بولی اپنے ساتھ ہمیں بھی ڈبو گے؟ نہیں، ہم پار اتر جائیں گے، تم ڈوب جاؤ گی انشاءاللہ، غالب نے کہا۔ مطلب یہ کہ اگر خدا نے چاہا، کیونکہ تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ گل نے کہا خدا نے تو منع کیا ہے خودکشی سے۔ میں نے کہا ہمارے آبا و اجداد نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے، یہ تو ایک ناچیز دریا ہے، اور گھوڑے کے مقابلے میں ایک جیپ ہے کئی ہارس پاور کی۔ غالب نے کہا چلو یار، ان بزدل لڑکیوں کی خاطر پہلے گہرائی دیکھ لیتے ہیں۔ گہرائی کیسے دیکھیں گے؟ میں نے کہا تم اللہ کا نام لے کر پانی میں اتر جاؤ۔ غالب نے کہا میں تمہارے پیچھے پیچھے جیپ لاتا ہوں، جہاں گہرائی زیادہ ہو اور تم ڈوبنے لگو تو مجھے روک دینا۔ مجھے تیرنا آتا ہے، میں نے کہا، فکر اس وردی کی ہے یہ بھیگ جائے گی۔ وردی اتار کے ہمارے پاس ضمانت رکھوا دو، پار اتر کے پھر پہن لینا۔ میں نے کہا یار مجھے شرم آتی ہے۔ غالب نے حیران ہو کر کہا اچھا، یہ تو کمال کا انکشاف کیا ہے آپ نے، ہم تو آپ کو بالکل بے شرم سمجھتے تھے۔ خیر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں ادھر ادھر دیکھ کے آتا ہوں کہ کون سی جگہ بہتر ہے۔ ہیڈ لائٹ صاف کر کے میں پہلے دائیں طرف گیا۔ تقریباً 20-25 گز بعد پانی کا دھارا 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ درمیان میں خشکی کے پتلے جزیرے سے ابھر آئے تھے۔ یہ جگہ ہر اعتبار سے موزوں نظر آتی تھی۔ میں نے جسم پر صرف انڈر ویئر رہنے دیا اور وردی اتار کے بنڈل سا بنا لیا۔ آہستہ آہستہ قدم جما کے میں پانی کے ایک دھارے سے گزرا، پھر درمیانی ڈیلٹا پر چل کے دوسرے دھارے میں اترا۔ کہیں بھی پانی کی گہرائی میرے گھٹنوں سے اوپر نہ تھی۔ میں نے وردی اور جوتے پہنتے ہوئے غالب کو چلا کے آواز دی۔ اس نے جیپ کو سٹارٹ کیا اور میری طرف لے آیا۔ آہستہ آہستہ جیپ بہتے پانی میں ہچکولے کھاتی اور چھینٹے اڑاتی آگے آئی۔ میں اب پیچھے بیٹھ گیا۔ غالب نے کہا اسے دریا کہنا سخت مبالغہ آرائی ہے۔ اے ایس پی بولا اکثر برسات میں اس کا پاٹ کئی فرلانگ تک پھیل جاتا ہے، کنارے کی آبادیاں سیلاب کی زد میں آ جاتی ہیں۔ دریا کا پاٹ ہمارے عزائم میں خائل نہیں ہو سکتا۔ غالب نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا
ہم بحر ظلمات سے گزر جاتے اور اسلاف میں شامل ہو جاتے، نازو نے کہا۔ اس سے پہلے کہ غالب مزید کچھ بولتا، اندھیرے میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکنے لگی جو دائیں طرف اور کافی دور تھی، مگر اجالے کی دو متوازی لکیریں درختوں کو روشن کر رہی تھی اور بڑھتی ہوئی روشنی کم ہوتے فاصلے کا پتہ دیتی تھی۔ لائٹس بجھا دو اور گاڑی روک لو ایک طرف، نازو نے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، جیسے ہم نے روشنی دیکھی ہے ایسے ہی ہماری جیپ کی لائٹس کا اجالا نظر آ گیا ہوگا، غالب نے کہا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گل نے گھبرا کر کہا۔ اب جو بھی ہوگا، دوست ہوگا یا دشمن، سامنے آ جائے گا، میں نے کہا۔ بلا وجہ اور قبل از وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک فوجی جیپ تھی، بالکل ایسی ہی جیسی ہمارے پاس تھی۔ اس نے سامنے آ کے لائٹ دوبارہ جلائی بجھائی۔ میں نے جوابی سگنل دیا۔ جیپ چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میں پہلے نیچے اترا۔ سامنے والی جیپ میں سے بھی کوئی ٹارچ لے کر نکلا۔ اس کے پیچھے 4 فوجی تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے روشنی میرے چہرے پر ڈالی۔ وہیں رک جاؤ، میں نے انگریزی میں کہا۔ میں دشمن نہیں، دوست ہوں۔ اس نے لائٹ بجھا دی۔ اوکے، نام بتاؤ اپنا۔ میں نے کہا لیفٹیننٹ پرشوتم ورما۔ تم؟ کیپٹن یوگیش۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نوکری، حکم کی تعمیر بلا چوہوں چرا۔ غالب اور اے ایس پی میرے بعد جیپ سے اترے تھے۔ انہوں نے کیپٹن کو سیلیوٹ مارا۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ کیپٹن نے جیپ میں جھانکا، پھر سیٹی بجائی۔ 2 لڑکیاں؟ میں نے کہا ادھر گاؤں میں لڑائی ہو گئی تھی۔ کیپٹن نے پھر ٹارچ روشن کی اور غور سے گل اور نازو کو دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی معلوم ہوا تھا۔ یہ مال غنیمت ہاتھ لگا ہے تمہارے؟ میں نے پرسکون رہتے ہوئے کہا۔ ان لڑکیوں کا سارا خاندان قتل ہو گیا تھا۔ کیپٹن نوباشوں کی طرح ہنسا۔ پھر تو تم کو کسی کا ڈر نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ میں نے متانت سے کہا، یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ قریبی کسی گاؤں میں ان کے چاچے مامے رہتے ہیں۔ گولی مارو چاچے مامے کو۔ کرنل صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ انہیں باحفاظت پہنچا کے آؤں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیپٹن انسا، ٹو ہیل ود یور کرنل۔ سمجھو تم نے انہیں باحفاظت پہنچا دیا۔ وہ آگے بڑھا تو میں اس کے سامنے آ گیا۔ میں اس وقت تک ایسا نہیں سمجھ سکتا جب تک یہ لڑکیاں واقعی اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی۔ میں کرنل کے احکامات پر 100% عمل کروں گا، نیک نیتی کے ساتھ اور ایک پروفیشنل سولجر کی طرح۔ تم انہیں ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ شٹ اپ! میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسے ایماندار فرض شناس حکم کے غلاموں کو۔ وہ مشتعل ہو کے بولا، میں ناجائز مطالبہ نہیں کروں گا۔ ان میں سے ایک میرے حوالے کر دو۔ یہ لڑکیاں میری تحویل میں ہیں، ان کی حفاظت میں کروں گا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے تو جاؤ اپنا راستہ لو، ورنہ کیا کرو گے تم؟ وہ گرا کے بولا، میں تمہاری رپورٹ بعد میں کروں گا، اس سے پہلے میں خود تمہیں ایسا سبق دوں گا جو دوسروں کے لیے بھی درس عبرت ہوگا۔ میں نے کہا، تم پھر کبھی دوسروں کو بری نظر سے دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ کیا؟ کیپٹن نے بے یقینی سے کہا۔ تم خود؟ ہاں، میں خود۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر تم اپنی بے عزتی کرانا چاہتے ہو اپنے ماتحتوں کے سامنے تو ان لڑکیوں کی طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم انہیں رشتہ داروں کے پاس چھوڑنے جا رہے ہو؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم انہیں اٹھا لائے ہو۔ کیپٹن بولا، میں پوچھوں گا ان سے۔ میرا کہا وہ سچ ہے جو کسی ثبوت کا محتاج نہیں۔ میں تمہیں تصدیق کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ… اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر ایک طرف ہو گیا۔ اوکے کیپٹن یوگیش، ٹیک دس گرل۔ میں نے نازو کی طرف اشارہ کیا۔ نازو خاموشی سے اتر آئی۔ کیپٹن کہکا مار کے ہنسا، نو دیٹ از اے گڈ بوائے۔ یہی طریقہ ہے صحیح کہ آدمی مل بانٹ کے کھائے۔ کیا نام ہے تمہارا سویٹی؟ گیدڑ کی موت، نازو نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ گیدڑ؟ کون گیدڑ؟ کیپٹن ہنسنے لگا۔ تم مجھے گیدڑ کہہ رہی ہو؟ کیپٹن یوگیش کو؟ تم خود کیا ہو، شیر کی خالہ؟ میں تمہاری بہن ہوں، نازو نے کہا۔ تم تو عادی ہو گئے ہو اپنی کسی بھی بہن کو داشتہ رکھنے کے، اپنی یا کسی اور کے۔ کیپٹن اتنی بڑی گالی کے لیے تیار نہ تھا۔ خود میں نازو کی زبان سے یہ بات سن کے حیران ہوا، مگر وہ تو شعلہ بن کے بھڑک چکی تھی۔ کیپٹن یوگیش نے اسے چیخ کر گالی دی۔ زبان دار کتیا، اس نے نازو کی کلائی پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا غیر متوقع نہ تھا۔ ہم سب اس کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ نازو نے پے در پہ وار کیے
اور اس سے پہلے کہ کیپٹن کے ساتھی کچھ سمجھ پاتے ان کا افسر چیختا چلاتا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ نازو نے اسے لاتوں اور ٹھوکروں سے مارا۔ دیکھ کیا رہے ہو، شوٹ کر دو انہیں، کیپٹن چلایا۔ اپنے افسر کی آواز پر ان سب نے ایک ساتھ رائفل اٹھائی، مگر انہیں گولی چلانے کی مہلت نہ ملی۔ میں نے اور غالب نے کسی تذبذب کے بغیر ریوالور نکالے اور ان کے سروں میں سوراخ کر دیے۔ فائرنگ کی آوازوں نے آشیانوں میں خوابیدہ پرندوں کو بیدار کر دیا۔ وہ خوف زدہ ہو کے اٹھے اور فضا میں شور مچاتے چکر لگانے لگے۔ کیپٹن بڑی مشکل سے اٹھا۔ ایک سکتے کی کیفیت میں وہ اپنے ماتحتوں کو دم توڑتا دیکھتا رہا۔ تم نے قتل کر دیا سب کو؟ ہاں، اور اب تمہاری باری ہے، میں نے کہا۔ مجھے مت مارو، وہ دہشت زدہ ہو کر چلایا۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوگا، پھر تم کبھی کسی کو بری نظر سے دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے، میں نے کہا اور نازو کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا مجرم ہے، تم اسے جو سزا چاہو وہ دو۔ نازو نے اسے سر کے بال پکڑ کے جھٹکے سے اٹھایا اور ایک ہاتھ اس کی گردن پر مار کے چھوڑ دیا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گرا اور اس کا جسم کرب میں ادھر سے ادھر ڈولنے لگا۔ اب چلو، کچھ دیر میں صبح ہو جائے گی، میں نے کہا۔ کیا ان کو یہاں ایسے ہی چھوڑ دیں؟ غالب نے کہا۔ ہمارے پاس انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے وقت نہیں ہے، نازو نے کہا۔ غالب بولا، ٹھیک ہے، مگر ان کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ یہاں سڑک کے بیچ میں تو نہ پڑے رہیں۔ میں نے اس کی مدد کی اور ہم نے لاشوں کو گھسیٹ کر درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا۔ پھر غالب جیپ کو چلا کے لے گیا اور جنگل میں چھوڑ آیا جہاں سڑک پر سے گزرنے والے کی نگاہ نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں ہم نے کسی مداخلت کے بغیر سفر کیا اور 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب رہے۔ راستے میں 2 برساتی نالے، 3 چھوٹی ندیاں اور ایک نسبتاً بڑا دریا آیا۔ نالوں سے ہم جیپ میں گزر گئے۔ ندی پر ایک شکستہ حال کشتیوں کا پل تلاش کرنے میں کچھ وقت لگا، مگر دریا پار کرنے میں دیر نہ لگی۔ اس پر نیا پختہ پل تھا۔ صبح سادے کے آثار ہویدہ ہو رہے تھے کہ ASP نے اچانک اعلان کیا، ہم ڈھاکہ کے نواح میں پہنچنے والے ہیں۔ سچ؟ گل نے جذبہ بے اختیار شوق کے ساتھ کہا۔ کتنی دیر میں؟ 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، وہ بولا۔ میں نے کہا، پھر تو ہمیں یہ وردی اور جیپ چھوڑ دینی چاہیے۔ ڈھاکہ کے آس پاس اور ڈھاکہ کے اندر فوج ہی فوج ہے، غالب نے کہا۔ جب ہر طرف فوج ہوگی تو ہمیں کون شک کی نظر سے دیکھے گا؟ کیا ہم فوجی نظر نہیں آتے؟ نازو نے اس کی تائید کی۔ فوجی بھی عام لوگ ہوتے ہیں، مگر وردیوں میں، ان کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے، غالب نے کہا۔ تھینک یو میڈم، کسی موقع پر میں آپ کی حمایت کروں گا، خواہ بات کتنی ہی احمقانہ کیوں نہ ہو۔ کیا میں احمقانہ باتیں کرتی ہوں؟ نازو نے خفگی سے کہا۔ جی اکثر، انجانے میں عقل مندی کی بات منہ سے نکل جائے وہ الگ مسئلہ ہے، غالب نے کہا۔ میں نے کہا، دیکھو یہ لڑائی شروع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں صبح ہو رہی ہے، ہم منزل تک پہنچ رہے ہیں، گل نے خوشی سے کہا۔ یہاں حالات بہت خراب ہیں، خانہ جنگی اور انتشار، لا قانونیت اور قسم پرسی کا عالم ہے، ASP نے نصیحت کے انداز میں کہا۔ تم کو بہت محتاط رہنا ہوگا، میں نے کہا۔ تم نے ہماری رہنمائی کا فریضہ بڑی خوش اسلوبی سے پورا کیا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ہم سب بہت ممنون ہیں، غالب بولا۔ تمہاری مدد کے بغیر ہم اتنے کم وقت میں یہ مسافت طے نہیں کر سکتے تھے، یا تو ہم بھٹکتے رہتے یا کسی مشکل میں پڑ جاتے، میں نے کہا۔ ایک بات بتاؤ، آخر تم نے یہ کام نیک نیتی سے کیوں کیا؟ نیک نیتی سے؟ وہ بولا، میں مجبور تھا۔ ہاں، ابتدا میں تم واقعی جبر کے تحت تعاون کر رہے تھے، لیکن بعد میں تم کو بہت سے موقع ملے جب تم کچھ کر سکتے تھے ہمارے خلاف، حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، مگر تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، سچ بتا دوں، میں کچھ قائل ہو گیا تھا کہ تم جس مقصد کی خاطر یہ سب دکھ جھیل رہے ہو وہ غلط نہیں ہے۔ تمہارا مشن تخریب کاری کا نہیں تھا۔ میں تمہاری ٹیم سپرٹ سے متاثر ہو گیا۔ تمہارے درمیان ایک ایسی اعتماد کی فضا ہے، ایسی مفاہمت ہے اور ایسی جذبات کے رشتوں کی ہم آہنگی ہے کہ مجھے اس خاندان میں شامل ہونا اچھا لگنے لگا۔ تم سب کے ساتھ تعلق میں کوئی ایسی کشش تھی کہ میں نے دامن چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ تم کو اس خیال نے شرمندہ نہیں کیا کہ تم دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو؟ یہ احساس ہوتا تھا مجھے، مگر بعض اوقات آدمی دشمن کی تعریف کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، وہ بولا۔ مثلاً ابھی جو کچھ اس کیپٹن کے ساتھ ہوا
غلط نہیں سمجھا جا سکتا، وہ مستحق تھا اس سزا کا، مگر اس کے علاوہ وہ یہ بھی سچ ہے کہ میں بہت دہشت زدہ تھا۔ تم سب بہت خطرناک بھی ہو اور مجھے اپنی زندگی عزیز تھی۔ میں اپنے خاندان میں واپس لوٹ جانے کے لیے بے چین تھا، اور اسے تم میری خود غرضی سمجھ لو کہ میں اپنے قول و فعل سے تم کو ناراض کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ مجھے امید ہے تم مجھے وعدے کے مطابق جانے دو گے، میرا کام ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ نیم پختہ ٹوٹی پھوٹی سڑک اچانک ایک بڑی سڑک سے مل گئی، جس پر دونوں جانب سے ٹریفک آ رہی تھی۔ دائیں جانب ڈاکہ ہے۔ اے ایس پی نے کہا تم مجھے یہاں چھوڑ سکتے ہو۔ یہاں؟ میں نے کہا تم کیسے واپس جاؤ گے؟ اس نے مسکرا کر کہا میں چلا جاؤں گا، چور راستوں سے آنا مشکل تھا، سیدھے راستے سے واپسی بہت آسان ہوگی۔ اوکے، تم جہاں کہو گے وہاں جیپ روک لوں گا میں، بس اسی جگہ روک لو، اس نے کہا۔ میں نے بریک لگائے۔ اچھا، خدا حافظ۔ تمہارے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی وہ ہماری ضرورت تھی، پھر بھی سوری۔ اس نے ہم سب سے ہاتھ ملایا۔ میں یہ سب بھول جاؤں گا۔ نازو نے کہا تمہارے پاس واپسی کے لیے پیسے ہیں؟ پیسہ میں پیدا کر لیتا ہوں، وہ مسکرایا۔ میں یہ وردی بدل کے پھر اے ایس پی بن جاؤں گا تو کون کرایہ مانگے گا مجھ سے؟ ہم نے اسے سڑک کے کنارے چھوڑا اور جیپ آگے روانہ ہو گئی۔ سامنے سے میں نے کئی فوجی گاڑیاں کانوائے آتے دیکھے۔ شہری گاڑیاں بہت کم تھی اور مجموعی طور پر ماحول میں خوف کا احساس ہوتا تھا۔ 10 منٹ بعد افق کے کنارے روشن ہونے لگے اور ایک زرد بوجھے بوجھے سورج نے مشرق کے افق سے سر نکالا۔ سڑکوں پر سائیکل رکشہ نظر آنے لگے۔ بسوں میں مسافر چھت کے اوپر بھی لدے ہوئے تھے۔ وہ ہماری طرف دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ اچانک غالب نے کہا سکندر، میرا خیال ہے کہ ہم یہ وردیاں اتار کے عام آدمی بن جائیں، کہیں ان کی وجہ سے ہم کسی بڑی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ میں نے کہا ایسی بہت سی فوجی گاڑیاں گزر رہی ہیں مگر ان میں کوئی عورت نہیں ہے، غالب نے کہا، اور نہ جانے کیوں مجھے اے ایس پی کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو، ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے الیے بتا دے اور ہم عین اس وقت پکڑے جائیں جب منزل سامنے ہو۔ میں نے سوچ کر کہا تمہاری بات دل کو لگتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کہیں رک کے آرام کرنا چاہیے، سب کا برا حال ہے، غالب نے کہا۔ ان وردیوں کے ساتھ ہم کسی روڈ سائیڈ کیفے میں بیٹھ کے چائے بھی نہیں پی سکتے۔ میں نے اس کی بات پر جتنا غور کیا اتنا ہی اس کی معقولیت کا قائل ہوتا گیا۔ سڑک کے کنارے اکا دکا مکانات نظر آ رہے تھے مگر ان میں مکین نظر نہ آتے تھے۔ وہ بھی سو رہے تھے یا شاید گھر چھوڑ کے کہیں چلے گئے تھے۔ ایک فرلانگ دور آنے کے بعد میری نگاہ 15-20 افراد کے ہجوم پر گئی۔ ان سب کے ہاتھوں میں بانس، ڈنڈے، سریے اور لوہے کے پائپ تھے۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن تھے۔ جسم کے زیریں حصوں پر انہوں نے دھوتی باندھ رکھی تھی اور وہ صورت ہی سے وحشی نظر آتے تھے۔ چیختے چلاتے انہوں نے سڑک عبور کی اور دوڑتے ہوئے 50-60 گھروں کی ایک بستی میں گھس گئے۔ بستی میں چیخ و پکار مچ گئی۔ میں نے جیپ روک لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ غالب نے کہا وہی جو ایسے حالات میں ہوتا ہے، لوٹ مار۔ نازو نے کہا تم چلو آگے، جو ہوتا ہے ہونے دو۔ میں نے کہا مگر دیکھو ذرا یہ لوگ کس طرح تالے توڑ رہے ہیں اور کس طرح زبردستی گھروں میں گھس رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب قانون کو حکومت کی اور حکومت کو قانون کی پشت پناہی حاصل نہ رہے تو یہی ہوتا ہے، غالب نے کہا۔ ابھی یہاں کسی کے پاس نہ اقتدار ہے نہ اختیار، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ میں نے کہا یار یہ لیکچر چھوڑو، ہم انہیں روک سکتے ہیں۔ کیا ہم یہاں نظم و نسق سدھارنے اور امن و امان قائم کرنے آئے ہیں؟ غالب نے تن سے کہا۔ میں نے جیب موڑتے ہوئے کہا یہ ضرور مسلمانوں کی آبادی ہوگی۔ مسلمان تو سب ہی ہیں، مارنے والے بھی اور مرنے والے بھی۔ میرا مطلب تھا پاکستان کے حامی مسلمان ہوں گے۔ اس وقت حملہ آور موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا آس پاس نہ پولیس ہے نہ فوج۔ گل نے کہا بھائی سکندر، خواہ مخواہ میں نے اسے ڈانٹ دیا، میں کوئی کام خواہ مخواہ نہیں کرتا۔ یہ گنڈے لوگوں کو گھروں میں گھس کر مار رہے تھے۔ عورتوں کی چیخوں کے ساتھ بچوں کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ صرف وہی ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مقابلے پر مرد ہیں ہی نہیں یا ہیں تو جان بچانے کے لیے چھپ گئے ہیں، مگر یہ بات ناقابل فہم تھی۔ ایسے بے غیرت اور بزدل مرد کہاں ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی حفاظت نہ کریں؟ ایک گھر کے دروازے پر لگے ہوئے تالے کو توڑ کر 2 افراد
میرے سامنے اندر آ گئے۔ جیپ روک کر میں نے ریوالور نکال لیا۔ کون ہے اندر؟ میں نے گرج کر کہا، باہر آ جاؤ۔ غالب نے ایک شخص کو پکڑ لیا جو زبردستی ایک عورت کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ ایک فوجی کو دیکھتے ہی وہ حواس باختہ ہو گیا اور عورت کو چھوڑ کر بھاگا۔ عورت چلانے لگی، ہمارا گہنا لے گیا چور۔ غالب نے فرار ہونے والے شخص کو پیچھے سے گولی مار دی اور عورت سے کہا، جاؤ اپنا گہنا واپس لے لو۔ تالا توڑ کے اندر گھسنے والے ایک گٹری میں مال غنیمت باندھ کے نکلے تو انہوں نے مجھے مقابل دیکھا۔ وہ گٹری پھینک کر بھاگنے لگے۔ میں نے ان دونوں کو نشانہ بنا لیا۔ فائرنگ کی آواز نے لوٹ مار کرنے والوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ وہ شور مچا رہے تھے، فوج آ گیا، فوج آ گیا، اور مختلف گھروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ 3 کو غالب نے مار گرایا، 4 میرے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے اور 2 کا نازوں نے جھٹکا کیا۔ باقی مختلف سمتوں میں فرار ہو گئے۔ چند منٹ میں ہمارے گرد روتی چلاتی عورتوں کا مجمع لگ گیا۔ وہ سب بنگالی میں اپنی اپنی کہہ رہی تھی، لیکن ہم کچھ نہیں سمجھ رہے تھے۔ پھر ایک جوان لڑکی آگے آئی۔ اس نے انگریزی میں کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نہ آتے تو یہ گنڈے سب کچھ لے جاتے۔ میں نے کہا، کون تھے یہ لوگ؟ وہ میرے سوال پر کچھ حیران ہوئی۔ وہی مکتی بانی کے گنڈے، کتنا ظلم کیا انہوں نے، دیکھو۔ میں نے اس کے ہاتھ دیکھے تو کانپ گیا۔ اس کے ہاتھ کی ایک انگلی نہیں تھی۔ ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے کسی نے وہ انگلی کاٹ دی تھی اور اس میں سے خون بہ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ رو نہیں رہی تھی۔ نازو نے کہا، بے وقوف لڑکی، پٹی باندھو اس پر۔ میں نے کہا، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بستی کے مرد کہاں ہیں؟ انہوں نے گنڈوں کو مارا کیوں نہیں، مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اس لڑکی نے کہا، وہ اسی لیے آئے تھے، انہیں معلوم تھا کہ گھروں میں صرف عورتیں اور بچے ہیں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک دن پہلے پولیس جوان لڑکوں اور مردوں کو پکڑ کر لے جاتی ہے، دوسرے دن گنڈے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، گلے میں سونے کا زیور ہو تو گلا کاٹ دیتے ہیں۔ ان سب کو یقین تھا کہ ہم بھارتی فوجی ہیں، جن کے بر وقت آ جانے سے ان کی عزت، آبرو اور جان و مال محفوظ رہے۔ دہشت زدہ عورتیں خود رو رہی تھی اور روتے ہوئے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی۔ میں نے ان سب کو تسلی دے کر اپنے اپنے گھروں میں جانے کو کہا۔ جس لڑکی نے ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے تھے، وہ بھی اپنی ادھوری انگلی پر پٹی باندھنے چلی گئی۔ وہ بلا شبہ ایک بہادر لڑکی تھی جو اتنی تکلیف کو سکون سے برداشت کر رہی تھی۔ اس نے جاتے جاتے کہا، ابھی آپ نہ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ وہ کمینے پھر آ جائیں گے۔ میں نے کہا، تم جا کے گھر بیٹھو اور سب سے کہہ دو کہ باہر کوئی نہ نکلے، دروازہ بند رکھو، اور جب تک آواز نہ پہچانو کسی کے لیے دروازہ مت کھولو، اور اگر ان میں سے کسی نے پھر حملہ کرنے کی غلطی کی تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ میں نے ادھر ادھر پڑی ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب عورتیں غائب ہو گئی تو میں نے غالب سے کہا، تم جیپ کو پیچھے لے جاؤ، سڑک پر سے نظر نہ آئے۔ اب کیا انتظار فرمائیں گے کہ کوئی آئے اور اس بہادری کے کارنامے کی تفصیلات پوچھے، ہم سے شناخت مانگے؟ غالب نے بگڑ کر کہا، خواہ مخواہ مصیبت میں پڑ جائیں گے سب۔ میں نے کہا، بس چند منٹ کی بات ہے یار، یہاں سے الیے بدل کے نکلیں گے، جیپ کو چھوڑ جائیں گے۔ جیپ کھڑی رہے گی تو عورتوں بچوں کو اطمینان رہے گا کہ فوج موجود ہے، گنڈے بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔